کے بغیر درستی نہیں ہوتے. جی صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، مگر دنیا کی اہمیت تو مکی کے پیسے بھی کم ہے. آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ نہیں، ایک دین اور دنیا ہے جو بالکل ایک دوسرے سے مخالف ہیں، وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہی ہے جس کے بارے میں اولیاء احمد کہتے ہیں کہ جیسے دو بہنوں کا نکاح ایک وقت میں ایک آدمی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، دین دنیا بھی ایسی ہے. وہ دنیا کیا ہے جو اللہ سے غافل کرے. بے شک وہ ممبر پر بیٹھ کر مولوی جمعے پڑھاتا ہو نا، اگر وہ خدا سے غافل ہے کہ صرف دنیا کمانے کے لیے ڈھونگ رچا رکھا ہے، اندر کچھ اور ہے، ظاہر میں صرف علم کی نمائش ہے، وہ بھی دنیا ہے. لعنت ہے اس دنیا پر. اور ایک وہ دنیا ہے جو خود دین اس کا حکم دیتا ہے کہ آپ کی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں. نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جس کو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ دیندار آدمی کا کیا کام کہ اس جھنجٹ میں پڑے، بیویاں کرے، بچے جنے. اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھو جنہوں نے یہ باتیں گھڑی ہیں یہ دشمن ہیں خدا کے. اللہ چاہتا میری زمین آباد رہے، یہ چاہتے ہیں نکاح ختم ہو جائے اور بچے بند ہو جائیں. اللہ نے اس کے مقابلہ میں یہ کہا رسول اللہ نے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے فقط جس تک مرا نصف الدین، آپ میرے بچے سونا، کسی شے کو ایسا نہیں کہا، نہ نماز کو نہ کہ آدھا دین اس دن اس بچے اور بچی کا مکمل ہو جاتا جس دن شادی ہوتی ہے. جو دنیا کا دھندا سمجھا جاتا تھا آدھا دین. اور حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، آپ فرما رہے تھے یہ بھی صدقہ یہ بھی صدقہ. اور اس میں جب خاوند بیوی کا آپس میں ملنا فرمایا کہ یہ بھی صدقہ، تو ابو ذر کا اللہ کے رسول دنیا کا دھندا، خاوند بیوی کا ملنا اور صدقہ. تو آپ نے فرمایا ابو ذر یہ خواہش اگر وہ حرام طریقے سے پورا کرتا، شریعت کو نہ مانتا، زنا کرتا، گناہ ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوتا. تو اس نے کہا جب اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس نے حرام کو چھوڑا اور شریعت کا حکم مانا، تو جیسے وضو نماز شریعت کے حکم کے مطابق کیا، یہ بھی دین مانا کہ میں نکاح کروں گا حلال بیوی کے پاس جب صدقہ. تو یہاں دین و دنیا بیٹا الگ نہیں ہے. آپ نے روزی کمانی ہے، دکانوں پر بیٹھنا ہے، کھیتوں میں جانا ہے، جہاز چلانے ہیں، عدالتوں میں بیٹھنا ہے، مگر اللہ کو نہیں بھولنا. جس میں اللہ بھول جائے نا، وہ بے شک واعظ ہو، تبلیغ ہو، اللہ نہیں سامنے، وہ دنیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ بیٹے بیٹیاں مارو دول دنیا، نیک معاش و نکرا و فرزند و زن. یہ بیٹے بیٹیاں مارو دول یہ دنیا نہیں ہے. ارب پتی ہو آدمی مگر حلال کمایا ہو، امت کے حق ادا کرتا ہو، غریبوں کی، وہ دنیا کیا ہے؟ دین ہے. کس دنیا خدا غافل بدن. دنیا کی ڈیفینیشن پوچھتے ہو، خدا کو بھول جانا. جو خدا کو بھول گیا فتویٰ دے رہا مفتی، مگر پیسے چار جیب میں ڈالے، حلال کو حرام کر کے دیا دنیا. اور اگر وہ بیوی بچوں کے پاس جاتا، حدیث پاک میں آتا اگر کوئی شخص حلال روزی کما کر اپنے بچوں کے منہ میں دیتا تو وہ بھی صدقہ. بال بچے پالنا جو ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب اللہ لکھتا کہ میرا حکم مان کر نفقہ دے رہا. صحابی رسول جا رہے تھے، بڑے ہٹے کٹے لوگوں نے دیکھ کر کہا کاش یا رسول اللہ اس کی یہ طاقت جہاد فی سبیل اللہ میں صرف ہوتی. جہاد مسلمانوں کے نزدیک اسلام کی چوٹی تھی شاید. تو حضور نے فرمایا تم اگر یہ سمجھ لو کہ یہ گھر سے نکلا ہے کہ حلال کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا اور اپنے بیوی اور بچوں کو دے گا نفقہ، تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جا رہا ہے. اس لیے یہاں بیٹا دین دنیا جو ہے وہ خدا کو بھولنے یا نہ بھولنے کا نام ہے. جو خدا کو بھولا ہوا ہے وہ ممبر پر بھی بیٹھا بالکل دنیا دار ہے. اور اگر عین دنیا جس کو کہتے ہیں نا آدمی بیوی کے ساتھ بھی پیار کر رہا مگر شریعت کا حکم مانتے ہوئے کہ حرام نہیں حلال، وہ بھی بات کر رہا. تو یہ دین و دنیا کی تفریق جو ہے نا الگ الگ یاد رکھنی چاہیے کہ خدا سے غافل کرنے والی دنیا ملعون ہے، مگر جب ہر کام میں حصہ لے آدمی، اللہ کو نہ بھولے، یاد رہے